بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ خبریں ذرا ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے، اور نریندر مودی سرکار جو ہیں وہ کافی مصیبت کا شکار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ مکمل ہو کے واپس چلے گئے، لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں یہ دورہ کوئی اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا، خاص طور پہ انڈیا کے لیے، کیونکہ انڈیا یہ سمجھتا تھا کہ ایک بہت لسٹ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی کہ افغانستان میں وہ کردار ادا کرے گا، امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا اور امریکی فوج اور انڈین فوج مل کے جوائنٹ وینچر کریں گے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک تو امریکی وزیر خارجہ نے جب بات نہیں بن پائی اور انڈیا کی طرف سے جو خواہشات اور ڈیمانڈز جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ تھیں اور محتاط بہت تھے، اور انڈیا کسی بھی صورت میں افغان طالبان کے ساتھ براہ راست لڑنا نہیں چاہتا، اور نہ صرف خود لڑنا نہیں چاہتا بلکہ وہ اپنے افسر بھی بھیجنا نہیں چاہتا۔ وہ تیسری پارٹی کے ذریعے تیسری جگہ پہ جا کے تو وہ دہشت گردوں کو منظم کر سکتا ہے اور افغانیوں کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن خود وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر چین سے بچنے کے لیے انڈین وزیر خارجہ اور اجیت ڈوول نے ایک باقاعدہ طور پہ ڈیمانڈ لسٹ پیش کی، وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھا دیا، اور باقاعدہ طور پہ امریکی وزیر خارجہ نے بھارت کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو کچھ انڈیا میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں، اور بھارتی حکومت انسانی حقوق سے انحراف مت کرے اور ایسے امتیازی قوانین کا خاتمہ کرے جو اقلیتوں کو، انڈیا میں اقلیتوں کو کرش کر رہے ہیں۔ اس میں شہریت امینڈمنٹ ایکٹ ہے، اور نئے مسلمانوں کے لیے نئی شہریت کا قانون ہے، رجسٹریشن کا قانون ہے۔ یہ دو چیزیں، پھر مقبوضہ کشمیر کا ایک الگ سے چیپٹر ہے۔ یہ کوئی اتنی اچھی، یہ وارننگ سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دورہ جو کچھ سوچا تھا اجیت ڈوول اور جے شنکر نے وہ کارآمد نہیں ہوا، لہٰذا حالات پھر سے خراب ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب انڈیا کے اندر فسادات پھوٹ پڑے ہیں، اور دو صوبوں کی پولیس، دو صوبوں کی فورسز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، اور یہ تشدد اور فسادات پھوٹ پڑے۔ ریاست آسام اور میزورام، دو ریاستیں، وہاں پہ تشدد پھوٹے، اور دونوں طرف کی فورسز نے، عام عوام نے نہیں، دونوں طرف کی فورسز نے باقاعدہ طور پہ اسلحہ کا استعمال کیا، ایک دوسرے پہ فائرنگ کی، ایک دوسرے پہ حملے کیے گئے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست ہے آسام اور میزورام کے درمیان یہ سرحدی تنازع، دو صوبوں کے درمیان سرحدی تنازع چل رہا تھا کافی عرصے سے، اور یہ 26 جولائی کو اس میں شدت آئی اور اس میں خون ریز جھڑپیں ہوئیں، جیسے دو ملکوں کی فوج آپس میں ٹکراتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دونوں انڈین صوبوں کی، وہاں پہ ریاستیں کہا جاتا ہے، دونوں ریاستیں آسام اور میزورام جن کی سرحدیں ملتی ہیں، جو ایک ہی ملک کی دو اکائیاں ہیں، لیکن دونوں ملک کی فورسز میں جھڑپیں، اور 6 پولیس اہلکار اور درجنوں زخمی ہوئے سرکاری ذرائع کے مطابق، جبکہ بھارتی حکومت نے پھر مرکز کو مداخلت کرنا پڑی، اور سینٹرل ریزرو فورسز جو ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے، اور حالات کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان میں خدا نخواستہ
دو صوبوں کے فورسز آپس میں لڑ پڑیں اور افواج پاکستان کو جا کے معاملات کو کنٹرول کرنا پڑے. تو پاکستان میں تو اللہ کا شکر ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن انڈیا میں یہ ہو چکا ہے، اور نہ صرف دونوں طرف ایک دوسرے کو دشمن سمجھ کے مارا گیا، جوانوں کو اور افسروں کو زخمی کیا گیا. اور اس کے بعد یہ امت شاہ جو ہیں، یہ اسی ایشو پہ امت شاہ نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک میٹنگ بھی کی تھی، اور کافی عرصے سے کوشش کی جا رہی تھی آسام اور میزورام دونوں کے حکام کو، دونوں حکومتوں کو سینٹرل گورنمنٹ کر رہی تھی، دلی سرکار، کہ یہ لڑائی نہ پھیلے. لیکن یہ لڑائی پھیلی، اور ضلع کچار کے لیل پور گاؤں اور اس کے پڑوس میں بھی ایک جھڑپ ہوئی، اور اس جھڑپ میں بھی دونوں طرف جانی نقصان ہوا. آسام کے وزیر اعلیٰ ہیں بسوا شرما، انہوں نے میزورم پہ الزام لگایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مشین گنوں کا استعمال ہوا ہے، یعنی وہ اسلحہ استعمال ہوا جو سرحدوں پہ دشمن کے خلاف استعمال ہوتا ہے. تو معاملہ جی یہاں تک پہنچا ہوا ہے، اور اس کے بعد دلی میں اجلاس ہوتا ہے. امت شاہ کوشش کرتے ہیں، لیکن معاملات ابھی بھی کشیدہ ہیں، اور وہاں پہ آسام نے زیادہ ہلاکتیں آسام کی ہوئی ہیں. انہوں نے سوگ کا اعلان کیا ہوا ہے، ریاستی سوگ. نہ صرف ریاستی سوگ ہے، بلکہ وہاں پہ اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گی. تو یہ انڈیا کے اندر کی ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. دوسری جانب مقبوضہ کشمیر سے ایک اچھی خبر، اور وہ اچھی خبر یہ آئی ہے کہ باقاعدہ طور پہ اب جواب دیا گیا ہے راجیہ سبھا اور لوک سبھا بھارتی پارلیمنٹ کو. اس میں جواب کون دے رہا ہے؟ بھارتی وزارت داخلہ امت شاہ. سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور تمام اس وقت مقبوضہ کشمیر جو ہے 5 اگست کے بعد انڈیا کے ہاتھوں سے مزید نکل گیا ہے. تو اس میں گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کو ریاست کا خصوصی درجہ کب بحال کیا جا رہا ہے، 5 اگست کا اقدام کب واپس لیا جا رہا ہے، یہ سوال پوچھا گیا تھا. بھارتی وزارت داخلہ امت شاہ نے جواب یہ دیا ہے، اور یہ بھارتی پارلیمنٹ کو دیا ہے، کہ کشمیر کو ریاست کا درجہ حالات معمول پر آنے کے بعد مناسب وقت پر دے دیا جائے گا، اور جموں و کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کر دیا جائے گا، اور وہاں پہ حالات جیسی معمول پہ آئیں گے. اور شیو سینا کی رکن پارلیمان ہے پریانکا چترویدی، انہوں نے یہ راجیہ سبھا یعنی کہ سینٹ میں یہ سوال پوچھا تھا، اور اس میں یہ جواب دیا گیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 5 اگست کے بعد جتنی بھی کوششیں کی گئیں، اس کے بعد ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی گئی، الیکشن کروانے کی کوشش کی گئی، نئی حلقہ بندیوں کی کوشش کی گئی، وہ تمام کوششیں ہو چکی ہیں ناکام. اور ادھر وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کی طرف سے مسلسل یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 5 اگست کا اقدام واپس لیا جائے اور مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ بحال کیا جائے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی. اس وقت حالات یہ ہیں کہ تعلقات تو منقطع ہیں ہی، بات چیت ختم ہوئی ہے. کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کے کسی بھی وزیر کا، کسی بھی وزیر اعظم کا ٹاکرا ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ، تو انڈین آفیشلز کے ساتھ پاکستان ہاتھ نہیں ملا رہا، بلکہ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو ایک دشمن کے ساتھ اور ایک اچھوت کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہ اس وقت چل رہی ہے سچویشن، اور یہ ایک بڑا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ کشمیر کو ریاست کا درجہ
حالات معمول کے مطابق ہونے پر ہی ملے گا۔ یہ بھارت ابھی تک بہت بڑا یو ٹرن لینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے لیڈرشپ جو ہے جی وہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے ہو جائے تب اس کے بعد بات کریں گے۔ ایک اور چھوٹی سی خبر ہے، وہ ہے 2 اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں اور تانے بانے مل چکے ہیں۔ ایک داسو حملہ اور ایک جوہر ٹاؤن دھماکہ ہوا تھا، کار دھماکہ۔ اب جوہر ٹاؤن دھماکہ میں جو گرفتاریاں ہوئیں وہ، اور داسو حملے میں جو گرفتاریاں ہوئیں وہ، گاڑی برآمد، گاڑی پکڑی گئی، لوگ پکڑے گئے۔ کوئٹہ کے لوگ تھے داسو حملے میں ملوث، اور جوہر ٹاؤن کے پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ اور ان دونوں کی کڑیاں آپس میں یوں مل رہی ہیں کہ داسو حملہ اور جوہر ٹاؤن دونوں آپس میں انٹر لنک ہیں، دونوں کی پلاننگ ایک جگہ ہوئی۔ اور جو داسو حملہ ہے اس میں 9 چینی باشندے اور 3 پاکستانی باشندے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے، اللہ کو پیارے ہوئے تھے، اور یہ دھماکہ ہوا تھا۔ لہٰذا یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ پاکستان کے اداروں کو ہوئی ہے کہ یہ دونوں جی مل جا رہی ہیں انڈیا کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں جا رہی، اس میں راہ ملوث ہے۔ ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں جاتے جاتے، وہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے سعودی حکام کی طرف سے ایک خبر ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ہونی نہیں چاہیے، غلط ہونی چاہیے۔ سعودی حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ ریڈ لسٹ میں جو شامل ممالک ہیں ان کے سفر پر 3 سالہ پابندی عائد کر دی جائے۔ یہ ایک خطرناک خبر اس لیے ہے کہ 3 سالہ پابندی 8-10 ممالک ہیں جو ریڈ لسٹ میں شامل ہیں کووڈ کی وجہ سے، ابھی تک ان کے شہریوں پہ 3 سال کے لیے پابندی عائد کر دی جائے۔ اب ان ممالک میں کون کون ہیں؟ افغانستان، ارجنٹائن، برازیل، مصر، ایتھوپیا، بھارت، انڈونیشیا، لبنان، پاکستان بھی شامل ہے اس میں، جو خطرے کی بات ہے، جنوبی افریقہ، ترکی، ویتنام اور متحدہ عرب امارات۔ اب اس میں پاکستان الحمدللہ ابھی تک ایسا کوئی کنسرن نہیں ہے، پاکستان محفوظ ہے۔ پاکستان کو اگر آپ انڈیا کے ساتھ ملائیں گے یا ویتنام کے ساتھ ملائیں گے، اور وہ بھی سعودی عرب اگر ملائے تو اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو وجہ یہ بنائی گئی ہے کہ چونکہ کووڈ ہے ان ملکوں میں اور بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور جو سعودی عرب ہے وہ رسک نہیں لے سکتا، لہٰذا ان ملکوں پہ پابندی عائد کر دی جائے۔ تو اگر یہ پابندی ہو جاتی ہے اور پاکستان کے شہریوں پہ سعودی عرب میں داخلے پر پابندی ہو جاتی ہے اور وہ بھی 3 سال کے لیے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی دانش مندانہ فیصلہ ہوگا۔ آئی تھنک سعودی حکام اس معاملے میں کوئی نہ کوئی وضاحت جاری کر دیں گے، کیونکہ پاکستان کے عوام سعودی عرب کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ جذباتی وابستگی برقرار رہنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔